عالمی منظرنامے سے چین کے بڑے گاڑی ساز ادارے ذہین تبدیلی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ چینی آٹو کمپنیاں غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ بھی شراکت داری کو آگے بڑھا رہی ہیں تاکہ سمارٹ آٹو صنعت کی ترقی دی جا سکے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کے بڑے آٹو مینوفیکچررز ٹیکنالوجی، انفارمیشن اور مواصلات میں کمپنیوں کے ساتھ تیزی سے تعاون کر رہے ہیں، ذہین تبدیلی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت صنعتی ترقی کے خواہاں آٹو سیکٹر کے اندر ذہین تبدیلی ایک مشترکہ مقصد بن چکا ہے۔ بہت سے مینوفیکچررز ایک دوسرے کی خوبیوں سے بہتر فائدہ اٹھانے کے لیے ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کر رہے ہیں۔ سمارٹ کاکپٹ، سمارٹ ڈرائیونگ، سمارٹ کنٹرول اور سمارٹ نیٹ ورکنگ میں صنعت کے معروف معیارات حاصل کیے گئے ہیں۔ مشترکہ کوششوں کے ذریعے آٹو انٹرپرائزز وسائل کا اشتراک کر سکتے ہیں اور اخراجات کو کم کر سکتے ہیں، ٹھوس فوائد فراہم کرتے ہوئے اپنی مارکیٹ مسابقت کو بڑھا سکتے ہیں۔ چینی آٹو کمپنیاں غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ بھی شراکت داری کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ چینی اور غیر ملکی تعاون کے ماڈلز نے باہمی ٹیکنالوجی کے اشتراک اور وسائل کی تقسیم کو فروغ دیا ہے۔ اس وقت چونکہ چین کی نئی توانائی کی گاڑیوں کی صنعت انٹیلیجنس کی جانب منتقل ہو رہی ہے، لہٰذا تیزی سے پیچیدہ ذہین ماحولیاتی نظام اور تیز رفتار تکنیکی جدت طرازی نے کاروباری اداروں کے مابین تعاون میں بھی تیزی لائی ہے۔ چین میں نئی توانائی گاڑیوں کا ابھرتا ہوا شعبہ ملک کے آٹو سیکٹر میں ٹیکنالوجی کے اطلاق کو بھی مسلسل وسعت دے رہا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ اور اسرائیلی جنگی جنون میں مبتلا غزہ کی پٹی پر گزشتہ 36 گھنٹوں میں 34 تباہ کن فضائی حملے کر دیے۔ سہیونی فورسز کی فضائی حملوں میں 2 صحافیوں سمیت 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ بمباری سے متعدد فلسطینیوں کا ملبے تلے دب جانے کا خدشہ ہے۔ ملبے تلے دبے جانے کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اور مودی کے 10 سالہ اقتدار میں اقلیتی خواتین کے خلاف جنسی زیادتی کے کیسز میں ہوشربا اضافہ ہوا۔ بھارت میں انتہا پسند مودی کے دور میں اقلیتی خواتین کی عزتیں غیر محفوظ ہو گئی۔ اقلیتوں بالخصوص دلت خواتین کے خلاف جنسی زیادتی میں اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اونچی ذلت کے ہندو دولت خواتین کے خلاف جنسی زیادتی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔